سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ سے مدینہ آ رہے ہیں، رات کو ایک جگہ لیٹ گئے، تہجد کے وقت آنکھ کھلی، دیکھا کہ آسمان پہ چاند چمک رہا ہے، نور برسا رہا ہے، خنکی تھی، رحمت کے نزول کا وقت تھا۔ تو ایسے وقت میں پھر اللہ سے مانگنے کو دل کرتا ہے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر اللہ سے دو دعائیں مانگی۔ ایک تو آسمان کے چاند کو دیکھ کے ان کو اپنے مدینہ کا چاند یاد آ گیا، نبی علیہ السلام کی یاد آئی، تو انہوں نے دو دعائیں مانگی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما، واجعل قبری فی بلد حبیبی، اور اپنے محبوب کے شہر میں میری قبر بنا دیجیے۔ اپنی دو دعائیں، دو آرزویں، دو حسرتیں اللہ کے سامنے پیش کی۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کر لیا، مگر دعا کو قبول کیا تو کیسے کیا؟ شہادت تو انہیں پہاڑ کی چوٹی پہ مل سکتی تھی، زمین کی گہرائیوں میں مل سکتی تھی، کہیں دریا میں مل سکتی تھی، کہیں گلی کے موڑ پہ مل سکتی تھی، مگر نہیں، اللہ تعالیٰ نے عمر لانوں کو شہادت تو دی، کہاں پر؟ باوضو ہیں، نماز کی حالت میں ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں ریاض الجنہ میں مصلی کے اوپر کھڑے ہیں، وہاں ان کو زخم لگایا جاتا ہے جو بالآخر شہادت کا سبب بنتا ہے۔ اب انہوں نے تو یہ تو نہیں مانگی تھی اللہ اپنے محبوب کے مصلی پہ مجھے شہادت عطا، تو مانگنے والے نے دیکھو فقط شہادت مانگی، مگر دینے والے کی دین اتنی بڑی کہ مانگنے والے کی توقع آپ سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ انہوں نے دعا مانگی تھی، اللہ محبوب کے شہر میں مجھے دفن ہونا نصیب فرما، تو اگر جنت بقیع میں دفن ہو جاتے تو دعا پوری ہو جاتی، مگر نہیں، اللہ تعالیٰ نے جب دعا قبول کی تو ان کی توقع سے بڑھ کر معاملہ کیا، کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنے محبوب کے حجرے میں محبوب کے قدموں میں دفن ہونے کی توفیق عطا فرما دی۔ تو دستور یہ نکلا کہ مانگنے والا جو بھی مانگتا ہے، دینے والا اس کی امیدوں سے بڑھ کر اپنی شان کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ وہ دینے والا بڑا قریب ہے۔ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال کہ آگ لینے کو جائیں پیمبری مل جائے، ہم کو شکوہ ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلا ہے کہ گدا ملتا نہیں، غفلت شعاری دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم، دینے والا دے کسے دستے دعا ملتا نہیں۔ مانگنے والا ہاتھ ہو اور دل ہو تو پھر اللہ کیوں نہ عطا فرمائیں گے، وہ تو بلکہ دے